آپ یہ سوچیں، اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، اللہ کی رحمتوں کے آغوش میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ لینے کے لیے آئے ہیں تو لے کر کے جانا ہے انشاءاللہ۔ ادب کے ساتھ بیٹھیں، بولنے کی کوشش نہ کریں، بے ادبی سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ ابھی تو ایک عظیم ہستی بھی آپ کے سامنے رونما ہوگی، تھوڑی دیر کے بعد، تو بالکل آخر تک ادب اور احترام کے ساتھ جم کر بیٹھیں۔ اب تمام حضرات کو معلوم ہے، عالم اسلام کی مشہور و معروف شخصیت شیخ المشائخ قطب عالم حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم دنیا جانتی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ حضرت کے خلیفہ پیر طریقت عارف باللہ حضرت شیخ مفتی حبیب الرحمن صاحب اعظمی معروفی مراد آبادی دامت برکاتہم چند منٹ کے اندر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ یہ جو بچے آواز کر رہے ہیں بالکل خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، ورنہ اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ میں مطالعہ کرتا ہوں، لیکن مطالعے کے بعد دعا کر کے آتا ہوں کہ پیارے اللہ وہ بات کہلوا دے جو امت کے لیے مفید ہو۔ مسلسل کئی دنوں سے پروگرام میں چل رہا ہوں، کل بھی 3 پروگرام تھے، دوپہر میں الگ تھا، مغرب بعد الگ تھا، عشاء کے بعد الگ تھا، آج بھی ہے، کل بھی ہے، پرسوں بھی ہے، 26 کو آپ کے ہنڈن بہار کے اندر ہے۔ تو اس لیے بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے، چند منٹ انشاءاللہ مفید باتیں ہوں گی، اللہ جو دل میں بات ڈالے گا وہ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ بڑے ادب کے ساتھ آپ حضرات درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے پیغمبر کا جب نام آئے بڑے ادب سے درود پڑھیے۔ لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، امت کو نصیحتیں فرمائی۔ کتنی نصیحتیں فرمائی؟ 5 نصیحتیں فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیے، وہ لاڈلا پیغمبر، احکم الحاکمین کا محبوب، جو رات دن اس فکر کے اندر رہتا تھا کہ میری امت کیسے جہنم کی ہولناکیوں سے بچ جائے، قبر کی ہولناکیوں سے بچ جائے، میری امت کی دنیا بھی کارگر ہو جائے، میری امت کی آخرت بھی کارگر ہو جائے، یہ امت چلے تو میرے رب کو پسند آ جائے، یہ امت لیٹے میرے پیارے اللہ کو پسند آ جائے، یہ امت دسترخوان پر بیٹھے میرے رب کیا ان سے راضی ہو جائیں۔ اپنے رب سے قریب کرنے کے لیے جو لاڈلا پیغمبر ہر وقت فکر میں رہتا ہو، راتوں کو رونے میں گزار دیتا ہو، وہ اپنے امت کے سامنے مسلمانوں 5 نصیحتیں بیان کرتا ہے، تو اندازہ لگاؤ وہ کتنی قیمتی نصیحتیں ہوں گی۔ قیمتی ہوں گی نہیں ہوں گی؟ ان نصیحتوں کے اندر کیا راز ہوگا، کیا حکمتیں ہوں گی، ہمارے اور آپ کے کامیابی کے کیا فیصلے ہوں گے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کے کیا فیصلے ہوں گے، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ وقت کی نزاکت کا لحاظ رکھتے ہوئے صرف ایک نصیحت کو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ فرمایا حیاتک قبل موتی۔ کیا فرمایا؟ حیاتک قبل موتی۔ کس کو فرمایا؟ اس امت کے عورت کو بھی فرمایا، اس امت کے جوان کو بھی فرمایا، اس امت کے بچوں کو بھی فرمایا،
اس امت کے مرد عورت بوڑھے سب کو فرمایا، ہر بندے کو فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن۔ اے لوگوں، مرد بھی سنو، عورتیں بھی سنیں، میری پیاری ماں اور بہنیں بھی سنیں، جوان بھی سنیں، بوڑھا بھی سنیں، ہر ایک سنیں۔ کیا فرمایا؟ 5 چیزوں کو، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں کو، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ایک چیز فرمائی حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ مسلمانوں، حقیقت ہے، یہ بالکل واضح بات ہے، روز روشن کی طرح بالکل واضح ہے کہ زندگی انسان کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے، ایک قیمتی نعمت ہے۔ آپ کے پاس زندگی ہے، آپ روزہ بھی رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، تلاوت بھی کریں گے، اللہ کا ذکر بھی کریں گے، پیارے اللہ کے سامنے روئیں گے بھی، گڑ گڑائیں گے بھی، اس پیارے رب کو منائیں گے بھی۔ زندگی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ مسلمانوں، یہ زندگی کا لمحہ بڑا قیمتی ہے، یہ کس کے پاس کتنی ہے کسی کو نہیں معلوم۔ لاڈلے پیغمبر نے فرمایا، ہر بندہ سنے حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ مسلمانوں، بیٹھے رہو گے، لیٹے رہو گے، چلو گے، پھرو گے، فیکٹریوں میں رہو گے، دکانوں پر رہو گے، مسجدوں میں رہو گے، بستروں پہ رہو گے، خدا کی قسم یہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، گزر جائے گی۔ وہ کامیاب ہے وہ بندہ، خوش نصیب ہے وہ بندہ جس نے زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کر لی۔ دنیا کے اندر اللہ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جنہوں نے زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کی قدر کی ہے، اور قدر کر کے لاڈلے پیغمبر اور پیارے اللہ کا قرب حاصل کر لیا ہے۔ تو مسلمانوں، یہ زندگی کا لمحہ کتنا قیمتی ہے۔ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک اللہ والے تھے، بڑے نیک تھے، بڑے برگزیدہ بندے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا گزر ہو رہا تھا قبرستان کے پاس سے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے دل میں کچھ باتیں ڈال دیا کرتے ہیں، ڈال دیتے نہیں ڈال دیتے، کبھی اچھی باتیں۔ قبر کے پاس سے گزر ہو رہا تھا، ایک قبر کے پاس سے جب حضرت کا گزر ہوا، کنیکشن جڑا کہ اندر جو بندہ ہے وہ بھی اللہ کا بڑا مقرب ہے، نیک ہے، قبر کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ بولو اللہ کے بندو، کیا کر رہا ہے؟ قرآن کی تلاوت کر۔ آپ لوگوں کو جگانا چاہ رہا ہوں کیونکہ تھوڑی دیر کے اندر آج امت تھک جاتی ہے، تو آپ میرے ساتھ بولیے، انشاءاللہ میں چلتا رہوں گا۔ تو قبر کے اندر کیا ہو رہی تھی؟ تلاوت۔ تو وہ بزرگ وہاں پہ ٹھہر گئے، کنیکشن جڑا۔ کنیکشن کی روشنی میں معلوم کیا یہ قبر تو دارالعمل نہیں ہے، تلاوت کرنے کی جگہ نہیں ہے، تلاوت کرنے کی جگہ تو دنیا ہے، یہاں تلاوت کیوں؟ فرمایا جب میرا انتقال ہو گیا، لوگوں نے مجھے دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد قبر کے اندر سوال جواب کرنے والے فرشتے آتے ہیں نہیں آتے؟ بتاؤ کتنے سوال کرتے ہیں؟ کتنے سوال ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں۔ فرمایا 3 سوال کیا، 3 سوال کرنے کے بعد ان فرشتوں نے کہا یہ تمہاری جگہ جو ہے یہ ویٹنگ روم کے درجے میں ہے۔ ویٹنگ روم جانتے ہیں؟ جہاں پہ انتظار کے لیے بیٹھا دیا جاتا ہے۔ فرمایا تمہارا سوال بھی ہو گیا، جواب بھی ہو گیا، یہ ویٹنگ روم کے درجے میں۔ کل میدان محشر قائم ہوگا، اللہ رب العزت تشریف فرما ہوں گے، اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، میزان عدل قائم ہوگا، وہاں پہ ہر بندے کا حساب لیا جائے گا، حساب کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کسی کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، کسی کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ ویٹنگ روم ہے، یہاں پہ تم ابھی اس دن کا انتظار کرو۔ یہ بتلاؤ تمہارا کوئی محبوب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے تو اس کو ظاہر کرو، یہاں پہ کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ فرمایا ہاں میرا ایک عمل ہے، میری ایک خواہش ہے، میری ایک چاہت ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ قرآن کی تلاوت۔
اجازت مل گئی، قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ مسلمانوں ذرا دل کے کان سے سنو اور زندگی کے لمحات کی قدر کو پہچانو۔ ہم اور آپ کا ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ کتنا قیمتی ہے۔ فرمایا تلاوت کی اجازت ملی اس دن سے لے کر آج تک۔ کس دن تک؟ جس دن ملاقات ہوئی اللہ والے سے، جس دن ملاقات ہوئی۔ فرمایا دفن کے بعد سے آج تک 70,000 قرآن تلاوت کر چکا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ قرآن ختم کر چکا ہوں۔ فرمایا باہر کے ولی سے، باہر کے بزرگ سے، باہر کے بندے سے، فرمایا مسلمانوں دل کے کان سے سنو، عمل کی نیت سے سنو، زندگی کے قیمتی لمحات کو پہچانو۔ ہم کیسے برباد کرتے ہیں اپنی زندگیوں کو، کس دہانے پر لے جا رہے ہیں، کتنی تباہیوں کے اندر ہم صرف کر رہے ہیں۔ فرمایا تم اپنی زندگی کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کا اجر مجھے دے دو اور یہ 70,000 مرتبہ قرآن کا ثواب تم لے لو۔ کیا فرمایا؟ اپنا ایک مرتبہ سبحان اللہ مجھے دے دو اور یہ 70,000 مرتبہ جو میں نے قرآن قبر کے اندر ختم کیا یہ لے لو۔ فرمایا کیا بات ہے، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ فرمایا یہ دارالعمل نہیں ہے، دنیا دارالعمل ہے، وہاں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے اس کا جو اجر ہوگا، قبر کے اندر تم چاہے کروڑہ قرآن کی تلاوت کر لو اور یہ تمنا کرو کہ پیارے اللہ دوبارہ مجھے بھیج دو، میں دنیا کے اندر جا کر تیرا ولی بن جاؤں گا، رات دن سجدے میں اپنی پیشانی کو ڈال دوں گا۔ مسلمانوں یہ زندگی لوٹنے والی نہیں ہے، ایک ایک منٹ کی قدر کو پہچانو، ایک ایک لمحے کی قدر کو پہچانو۔ کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ کا اجر مجھے دے دو۔ ہمارے حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم بڑے زبردست اللہ والے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، ولی بھی ہیں، اور کمال کی بات ہے کہ حضرت انجینئر بھی ہیں۔ اپنے انجینئرنگ علم کی روشنی میں حضرت نے بڑی پیاری بات اور سبحان اللہ کے اجر کا جو اندازہ لگایا، ہم اور آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر خاموشی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب بھی درود کی آواز نہیں آئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ فرمایا جنت کے اندر ایک درخت لگتا ہے، لگتا ہے نہیں لگتا ہے؟ ہمیں پہچاننا کتنا بڑا لگتا ہے۔ فرمایا اتنا بڑا درخت لگتا ہے، عربی نسل کا گھوڑا 70 سال تک دوڑتا رہے، دوڑتا رہے، دوڑتا رہے، پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اب ہمارے حضرت نے بیٹھ کر سوچنے لگے، کیا یہ 70 سال تک عربی نسل کا گھوڑا دوڑے گا تو کتنی مسافتیں طے کرے گا؟ حساب لگانا شروع کیا، تحقیق میں پڑے تو پتہ چلا عربی نسل کا گھوڑا 1 گھنٹے کے اندر 60 کلومیٹر 60 میل کا سفر طے کرتا ہے۔ کتنا؟ 60 میل۔ حضرت کہتے ہیں میں 60 میل اندازہ نہیں لگاتا، چلو احتیاطاً 50 میل کا اندازہ لگاتا ہوں۔ یہ میل کلومیٹر سے بڑا ہوتا ہے، کلومیٹر چھوٹا ہوتا ہے، میل بڑا ہوتا ہے۔ تو فرمایا 1 گھنٹے میں 60 کلومیٹر کا سفر، میں 60 نہیں، کتنا اندازہ لگاتا ہوں؟ 50۔ پورے رات دن میں کتنے گھنٹے ہوتے؟ 24۔ 50 کو 24 میں ضرب دیجئے، کتنے بنتے ہیں؟ ارے بولو اللہ کے بندو، 1200۔ کتنے؟ 1200۔ 24 گھنٹے میں 1200 میل کا سفر، اور 1200 میل اس کو آپ ضرب دیجئے 30 دن سے، یعنی مہینے سے۔
महीने को ज़रब दीजिए 1 साल से, साल को ज़रब दीजिए 70 बरस से। फरमाया जब मैंने हिसाब लगाया, आप कैलकुलेटर लेकर हिसाब लगा लीजिएगा, फरमाया कि जब मैंने हिसाब लगाया, दुनिया के नक्शे को भी देखा कि दुनिया की लंबाई, दुनिया की चौड़ाई, दुनिया का पूरा ये अहाता कितने मील पर मुश्तमिल है, दोनों को जब मैंने अंदाज़ा लगाया तो मुझे मालूम हुआ कि जो बंदा एक मरतबा सुभान अल्लाह कहता है उसका अजर इतना बड़ा होता है कि अल्लाह ताला इस पूरे रुए ज़मीन के बराबर 1260 गुना जन्नत में जगह अता फरमाएंगे। कितना? 1260। एक मरतबा सुभान अल्लाह का अजर 100 ज़मीन के बराबर नहीं, 200 ज़मीन के बराबर नहीं, 300 ज़मीन के बराबर नहीं, क्या फरमाया? 1260 ज़मीनों के बराबर। तो मुसलमानों कहने का मंशा ये है, ये ज़िंदगी के लम्हात बड़े कीमती हैं, इनके एक एक मिनट की कदर पहचानो। अल्लाह वालों ने तो मस्जिदों के अंदर, घरों के अंदर इनकी कदर की। जब बैतुल खला के अंदर दाखिल होते थे तो वहाँ उनके दिल के अंदर एक कुढ़न महसूस होती थी कि यहाँ रब का नाम नहीं ले सकते, यहाँ कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, है नहीं? बैतुल खला के अंदर तिलावत हराम है, नाजायज़ है, अल्लाह को याद नहीं कर सकते। तो हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमहुल्लाह के बारे में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने लिखा है कि मेरे वालिद मोहतरम जब बैतुल खला के अंदर जाते थे बेचैन हो जाते थे कि ये थोड़ी देर का लम्हा अल्लाह की याद से गफलत में गुजरेगा, हज़रत को ये गवारा नहीं होता। तो फरमाते मेरे वालिद मोहतरम बाथरूम में बैठ करके, बैतुल खला में बैठ करके लोटे को देखा करते थे, ये लोटा गंदा तो नहीं है। उस गंदे लोटे को हज़रत साफ़ सुथरा क्या है, जितनी देर बैठे रहते थे, 5 मिनट बैठना हुआ तो 5 मिनट तक लोटे की सफाई करते थे, ताकि अगला बंदा जब बैतुल खला के अंदर दाखिल हो तो उसका जी खुश हो जाए। मुसलमानों, उलमा ने फरमाया बैतुल खला के अंदर हज़रत का ये नज़ाफ़त का, तहारत का ख्याल करना ये भी इबादत बन गया। ये कैसे अल्लाह वाले थे। आज हमारे ज़िंदगी के लम्हात कितनी गफलत में गुजर रहे हैं। मस्जिदों से निकले चौराहों पे खड़े हो गए, घरों से निकले बाज़ार में गए, किसी दोस्त के पास बैठ के गीबतें करना शुरू कर दी। ऐसे ही हमारी माँ बहनें मजालिस के अंदर जाती हैं, ना मालूम कितने गुनाह करके आते हैं। मैं अपनी हर मजलिस के अंदर एक बात ज़रूर कहता हूँ कि मुसलमानों, नेकी तो हम बहुत कर लेते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा ज़रूरी नेकी करना है उससे ज़्यादा ज़रूरी इसको बचा कर ले जाना। करते तो बहुत हैं, बचाते नहीं हैं, बचाने की फिक्र नहीं करते। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने हदीस की रोशनी में फरमाया कि बंदा एक बहुत ज़्यादा नमाज पढ़ने वाला, रोज़ा रखने वाला, तिलावत करने वाला, ज़िक्र व अज़कार करने वाला कल क़यामत के रोज़ मैदान महशर में हाज़िर होगा, लेकिन उसने किसी को गालियाँ दी हैं, किसी की बुराइयाँ की हैं, किसी को ईज़ा पहुँचाया है, किसी को तकलीफ़ पहुँचाई है, किसी के दिल को दुखाया है, किसी को ठेस पहुँचाया है, एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को सताया है, सास ने बहू को सताया है, बहू ने अपने सास को सताया है। ये दोनों मुआशरा जो बिगाड़ पैदा होता है, फरमाया किसी ने किसी को सताया था वो बहुत ज़्यादा नेकियों का अंबार लेकर के आएगा। नमाज़ें भी खूब, तिलावत भी खूब, दुआएं भी खूब, रोज़ा भी खूब, ज़िक्र व अज़कार भी खूब, सब कुछ है। फरमाया गीबत जिसकी की है नमाज उसको दे दी जाएगी, चुगलखोरी जिसको की है ये तिलावत उसको दे दी जाएगी, रोज़ा फ़लाँ को दे दिया जाएगा, दुआएं फ़लाँ को दे दी जाएंगी। फरमाया आखिर में फिर भी क्या है, इस बंदे के जुर्म दूसरों के ज़िम्मे बाकी रह जाएंगे तो वो गुनाह इस पर लाद कर जहन्नम का फ़ैसला कर दिया जाएगा। तो मुसलमानों, अपनी ज़िंदगी के लम्हात की कदर को पहचानो। और दूसरी बात आज की मजलिस से मुताल्लिक़ मैं अर्ज़ कर दूँ, आप हज़रात तशरीफ़ लाए, अल्लाह आपके आने को कबूल फ़रमाए। बड़ी बाबरकत मजलिस है, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 4 बंदों ने कुरान को हिफ्ज़ किया है। कितनी खुशनसीबी की बात है। आप तमाम लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है नहीं लिया है? हाँ, किसी ने प्यार से देखा होगा,
किसी ने मोहब्बत से देखा होगा, किसी ने रुपयों से ताउन किया होगा। मुसलमानों, कुरान तो वो चीज़ है कि कुरान को देखना भी है इबादत, कुरान को छूना भी है इबादत, कुरान को देखना भी है इबादत, पढ़ना भी है इबादत, खोलना भी है इबादत, हत्ता कि कुरान को चूमना भी है इबादत, और प्यार से कुरान को सीने से लगाना भी है इबादत। उलमा ने लिखा है, बुज़ुर्गों ने लिखा है, तोहफ़े हुफ़ाज़ के अंदर एक बात लिखी हुई है, बड़ी प्यारी सी बात है, आप हज़रात की इबरत के लिए, नसीहत के लिए सुना देता हूँ कि एक बंदा था, उसने धूप के अंदर कुरान को रखा सूखने के लिए। किसकी? सूखने के लिए धूप में रखा। थोड़ी देर के लिए चलत फिरत को बंद करें, मुझे खलल वाक़े हो रहा है, बाद में आप क्या चलत फिरत कर लें। तो क्या फरमाया कि एक बंदे ने थोड़ी देर के लिए क्या किया, कुरान को धूप में रखा। कुरान को जब धूप में रखा है, थोड़ी देर के अंदर आसमान ख़राब हुआ, बारिश होने लगी। वो अल्लाह का बंदा धूप में दौड़ कर गया और वहाँ से कुरान को लिया, अपने सीने से लगाकर झुक गया। क्या हुआ? झुक गया। क्या हुआ बोलो? झुक गया। क्यों झुका? ताकि आसमान का पानी कुरान को न लगने पाए। किताबों में लिखा है, ये मामूली सा अमल उसने किया है, कुरान की अज़मत अपने दिल के अंदर पैदा की, उस बंदे का इंतकाल हो जाता है। लोगों ने ख्वाब में देखा, पूछा कि भाई ज़रा ये बताओ, प्यारे अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? फरमाया मेरे जुर्म बहुत थे, मेरे गुनाह बहुत थे, मेरी कोताहियाँ लफ्ज़ें बहुत थी, लेकिन मेरे प्यारे अल्लाह ने कहा कि तूने मेरे कुरान की जो अज़मत उस बारिश के दिन में की थी, उसकी वजह से मैं तेरी मग़फ़िरत कर देता हूँ। मुसलमानों, ये कुरान तो वो चीज़ है, इसको सीने से लगाना सीखो। आज हम बड़े अदब से, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, बड़े अदब से और दिल के बड़े दुख और दर्द के साथ अर्ज़ करता हूँ कि अगर हमारे घर में 2-4 बच्चे हों, एक हाफिज़ कुरान हो और 2-4 इंजीनियर हों, इंजीनियर बच्चा आपके घर में दाखिल हो, सब खड़े हो जाते हैं, और एक हाफिज़ कुरान घर में दाखिल होता है, कोई उसकी तरफ क्या तवज्जो नहीं करता है। नहीं हमारे मुआशरे का हाल। मुसलमानों, हाफिज़ कुरान को सीने से लगाओ, खुदा की कसम तुम्हारे लिए नजात का ज़रिया होगा, तुम्हारे लिए बख्शिश का ज़रिया होगा, रब से कुर्ब का ज़रिया होगा। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ने प्यारे अल्लाह को ख्वाब में देखा, पूछा प्यारे अल्लाह ज़रा ये तो बता, हम तेरे बंदे हैं, हम तुझसे करीब कैसे पहुँचेंगे? कौन सा ऐसा अमल है जो अमल हम करते रहें और तेरे करीब पहुँच जाए? मुसलमानों, सवाल बड़ा अहम किया, पूरी उम्मत के लिए सवाल करके रख दिया, बड़ा अहम सवाल किया। फरमाया प्यारे अल्लाह ये बता तेरी उम्मत तुझसे करीब कैसे होगी? ज़रा बता तो सही। ये लाडले पैगंबर की प्यारी उम्मत, महबूब उम्मत तुझसे करीब होना चाहती है, कौन सा ऐसा तरीक़ा है कि तुझसे करीब हो जाए? अल्लाह ने फरमाया, ए अहमद मेरे कुरान की तिलावत करो, मुझसे करीब होते चले जाओ। मुसलमानों, अल्लाह ने ये नुस्खा बदला दिया, कुरान की तिलावत। कुरान तो हमारे घरों में रखा हुआ है, लेकिन ताकों की ज़ीनत है। रात दिन व्हाट्सएप पे वक्त गुजारने का हमारे पास वक्त है, अखबारात में वक्त गुजारेंगे, बाज़ारों में गुजारेंगे, गलियों में गुजारेंगे, दोस्तों के साथ गुजारेंगे, और वक्त नहीं है तो अल्लाह के कलाम के लिए नहीं है। मुसलमानों, ये बेअदबी नहीं है तो और क्या है? सिर्फ कुरान ताकों में सजाने का नाम है? तो कुरान की तिलावत करोगे नहीं करोगे? और एक बात मैं बड़े पत्ते की कहता हूँ, उलमा ने लिखा है, मैंने इसकी सनद को तो नहीं देखा लेकिन किताबों में लिखा है, अपने बड़ों पर एतमाद करते हुए बतला देता हूँ आप लोगों की इबरत के लिए। कुरान एक बंदे को नहीं आता था, अनपढ़ था, पढ़ना लिखना नहीं जानता था, लेकिन कुरान की तड़प उसके दिल के अंदर थी। मुसलमानों, ज़रा सुनो, दिल के कान से सुनो। उस बंदे का इंतकाल हो गया, किताबों में उसका नाम लिखा है, ये
ہاں جو جس بزرگ نے اس کی قبر کو کھودا تھا ان کا نام لکھا ہے منشی رحمت علی. کیا نام لکھا ہے؟ منشی رحمت علی. یہ نانوتا کے رہنے والے تھے. نانوتا سے سفر کر رہے تھے, آفس کے لیے جا رہے تھے, تو دیکھا کہ راستے میں ایک بندے کا انتقال ہے, بھیڑ لگی ہوئی ہے. حضرت بھی وہاں گئے. لوگوں نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا. حضرت نے نماز جنازہ پڑھا دیا, دفن ہو گیا. واقعے کو مختصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت کی نزاکت کا لحاظ رکھتے ہوئے. حضرت نے نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب اپنی آفس کے لیے روانہ ہوئے تو آفس میں داخلے سے پہلے ایک کارڈ دکھانا پڑتا ہے گیٹ پر, شناختی کارڈ جسے ہم اور آپ کہتے ہیں. تو حضرت نے جیب میں دیکھا, کارڈ غائب تھا. بڑے حیران, بہت پریشان کہ وہ کارڈ نہیں ملے گا تو اندر داخلہ نہیں ہوگا, ملازمت کا سوال ہے. واپس وہیں تشریف لائے جہاں پہ حضرت نے دفن کیا تھا. گھر والوں کو بلایا کہ ایسا لگتا ہے میرا کارڈ قبر کے اندر کیا ہے, گر گیا ہے. گھر والوں نے اجازت نہیں دی, لیکن چونکہ منشی رحمت علی اللہ کے ولی تھے, نیک بندے تھے, بہت سے لوگ ان کو پہچانتے تھے. انہوں نے کہا یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے, اگر یہ قبر کھولنے کے لیے کہہ رہا ہے تو کھولنے کی اجازت دے دی جائے. باہر کے قبر کا ایک کونا کھودا گیا, قبر کا ایک کونا کھودا گیا. مسلمانوں دل کے کان سے سنو, لکھا ہے کتاب کے اندر, قبر کو جیسے کھودا ہے دیکھا ہے کہ پوری کی پوری قبر گلابوں سے بھری پڑی ہے, جنت کا نمونہ ہے. حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, رونے لگے. روتے ہوئے پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح اس مرد مجاہد کی بیوی کا گھر کون سا ہے, اس کا گھر اور کس گلی کے اندر ہے. حضرت روتے ہوئے جا رہے ہیں. محترمہ سے پوچھا ذرا یہ تو بتا تمہارے شوہر کا عمل کیا تھا, زندگی کے اندر کون سا پاکیزہ عمل تھا. مسلمانوں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میری زندگی میں آئے ہوئے بعض لوگوں نے 25, بعض نے 40, کہ 40 برس ہو گئے. کتنے برس؟ 40 برس ہو گئے اس اللہ کے بندے کو آئے ہوئے. لیکن میرا پیارا شوہر قرآن کو پڑھنا نہیں جانتا تھا, قرآن کا پڑھا لکھا نہیں تھا, لیکن قرآن کی لگن تھی, تڑپ تھی, عظمت تھی. مسلمانوں فرمایا روزانہ فجر کی نماز کے بعد وہ اللہ کا بندہ قرآن کو لے کر کے بیٹھ جایا کرتا تھا اور قرآن کی ایک ایک آیت پر اپنی انگلی رکھتا اور کہتا پیارے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے. دوسری آیت پر اپنی انگلی رکھتا, کہتا پیارے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے, تو نے یہ بھی سچ کہا ہے, تو نے یہ بھی سچ کہا ہے. وہ عورت کہتی ہے 40 برس تک میرے شوہر کا یہ عمل رہا ہے, روزانہ قرآن کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بیٹھاتا رہا. آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے مرتے ہی جنت کا فیصلہ کر دیا, دنیا کو بھی دکھا دیا کہ دیکھو یہ میرا بندہ بخشایا ہے, قبر بھی اس کا جنت کا نمونہ ہے. تو مسلمانوں اپنی زندگی کی قدر کرو, حافظ قرآن کی قدر کرو, ان مدارس کی قدر کرو. اور ایک بات اور بتلا دیتا ہوں, علامہ زرنوجی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جو لوگ علماء کی, حفاظ کی بے حرمتی کرتے ہیں اللہ ان کی نسلوں کو محروم کر دیتا ہے. اور فرمایا جو مدارس کی, حفاظ کی اور کیا ہے عالم دین کی عظمت کرتا ہے, احترام کرتا ہے, فرمایا اللہ ان کی اولادوں میں حافظ قرآن پیدا فرماتا ہے. فرمایا اولادوں میں نہیں تو پوتوں میں ضرور پیدا فرما دیتا ہے. اور ایک بات سن لو, شاید کسی بچے نے پڑھا بھی ہوگا کہ اگر خاندان میں ایک بچہ بھی ہو گیا تو پورے خاندان کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حدیث نقل فرمائی ہے کہ جو باپ اپنے بچے کو, جو ماں اپنی بچے کو مدرسے میں کیا ہے داخل کرتا ہے اور وہ قرآن کی ایک آیت کو پڑھتا ہے, فرمایا دیکھ کر پڑھتا ہے. کیا فرمایا؟ دیکھ کر پڑھتا ہے. اور اس طرح پورے قرآن کو ناظرے کی شکل میں پڑھ لیتا ہے. فرمایا جب ناظرہ ختم کرتا ہے اس والدین کی مغفرت کر دی جاتی ہے. کیا کر دی جاتی ہے؟ مغفرت. مسلمانوں اس سے بڑا سودا کیا ہے؟
मग़फ़िरत ही के लिए तो हम सब नमाज़ें हैं, रोज़ा है, तिलावत है, सब कुछ करना है। मुसलमानों, क़ुरान की कभी बेहुरमती ना करो, हाफिज़ क़ुरान की कभी बेहुरमती ना करो। शैतान बड़ा वर्गलाएगा, बहुत आपके पास आएंगे, फित्तीन लोग आएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। याद रखो, जिसकी तुमने बुराई की है, याद रखो वो तो ना मालूम कौन सी नेकी करके अल्लाह का कुर्ब हासिल कर ले, और बुराई करने वाला बुराई करके ना मालूम जहन्नम के खंदक में जाके गिर पड़े। इसलिए बुराई करने से पहले 1000 मरतबा क्या है, वक्त मुख्तसर है तो मैं अपनी बात को समेटते हुए बस 1-2 बात और अर्ज़ कर देता हूँ कि आप हज़रात तशरीफ़ लाए। आप हज़रात के सामने सारे बच्चों ने पढ़ा, आपने मदरसे को देखा, मदरसे में आते हैं, तो बस मैं आप हज़रात से बड़े एहतराम के साथ अर्ज़ करता हूँ कि इन तमाम बच्चों की हौसला अफजाई करना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। करोगे इंशाअल्लाह। आप लोगों ने ताउन किया, मदरसे में आए, मदरसे को मोहब्बत से देखा, मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वालों से आप मिले, उनका ताउन किया। ये सबसे मिलकर ये क्या है, ज़िंदगी गुजरती है। मदरसा किसी एक बंदे का नाम नहीं, पूरी उम्मत की ज़िम्मेदारी है। ये सब आपका मदरसा है, आप लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। अल्लाह आपके ताउन को कबूल फरमाए। और ये जो बच्चे हाफिज़ हुए हैं, इंशाअल्लाह ये पूरे महल्ले वालों के लिए नजात का ज़रिया बनेंगे, सबके लिए गवाही का ज़रिया बनेंगे। तो इसलिए मैं आप हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ, पहले आप ताउन करते थे, अब उससे ज़्यादा करेंगे इंशाअल्लाह। करोगे इंशाअल्लाह? हाँ, पहले आप अपने घर का पूरा ख्याल रखते थे, अब थोड़ा कम ख्याल रखेंगे, मदरसे का ज़्यादा रखेंगे। रखोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी नस्लों में हाफिज़ कुरान पैदा फरमाए, आपकी औलादों में अल्लाह ताला आलिम बाअमल पैदा फरमाए, औलियाए कामिलीन पैदा फरमाए। जो बातें कही गई हैं अल्लाह ताला हम सब को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।